اس میں یہ ہے اگر تم صفوں میں خلا رکھو گے اللہ تمہارے دلوں میں درار ڈال دے گا، اور اگر صف کو ٹیڑھا کرو گے اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا، اور اگر صف کو ملا کے رکھو گے اللہ تمہارے دل ملا دے گا۔ اس کی کوئی ایسی توجہ ہونی چاہیے کہ جس پہ اللہ توجہ کیوں ہونی چاہیے؟ یعنی اگر ایک چیز ہمیں طبیعت کو پسند نہیں آ رہی تو عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، فقیہ صحابی تھے۔ انسان کا جو گیٹ ہے نا، یعنی کھڑے ہونے کی پوزیشن، تو عام طور پر وہ کندھوں کے مثل ہوتا ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹانگیں اتنی کر لیں کہ کندھے سے نہ مل سکے۔ اہل بیت میں نہیں ہے نہیں، ہمارے میں صرف ایک سب سیدھی ہونی اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ جس دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز میں حملہ ہوا نا، تو وہ جو ابو لؤلؤ فیروز تھا وہ بھاگا، جیسے بھاگا تو اب صحابہ کی صفوں کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نکل نہیں سکتا، 5-6 بندے اس نے اور بھی زخمی کیے، آخر ایک بندے، اب اتنا اگر جیسے یہاں تمہارے پیچھے سے کھینچ کے کسی کو جماعت کے لیے بھی کھڑا، جی ہاں، عبدالرحمن بن عوف۔ اب ہمارے ہاں جتنا صفوں میں خلا لوگ چھوڑتے ہیں عموماً کم علمی کی وجہ سے، اگر ایسے خلا ہوتا تو وہ کب نکل کے بھاگ چکا ہوتا، نہیں چھوڑا تھا، اس کو پکڑ لیا۔ جی، اور پھر ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے کہا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، ارے تم ایسی صف بندی کیوں نہیں کرتے ہو جیسی صف بندی اللہ کے فرشتے اللہ کی دربار میں کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب سے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کے فرشتے اللہ کے دربار میں کیسے صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ قدم سے قدم، کندھے سے کندھا، ثم تراصون، پھر سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے۔ انشاءاللہ کے کافروں کے مقابلے میں ہم سب ایسے کھڑے ہو جائیں۔ یہ جو مکہ شریف میں ہم نے دیکھا یا مدینہ میں دیکھا، یعنی آپس میں بھلے دراڑیں پڑی رہیں، جہاں پر مثلا آواز آ گئی وہ بس وہیں کھڑے ہو گئے، 2-3 لوگ وہاں کھڑے ہو گئے، 2-3 لوگ یہ غلط، اس کا کیا کہتے ہیں؟ غلط اتصال نہیں بنتا، اتصال نہیں بنے گا تو سب کیسے ہوگا؟